بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم مس کنڈکٹ سے متعلق جب انکوائری کمیٹی یا انکوائری آفیسر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی پڑتی ہے، انکوائری کمیٹی کا یا انکوائری آفیسر کا کیا سکوپ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے کسی مس کنڈکٹ کو تھریش آؤٹ کرنے کے لیے، تو انکوائری کمیٹی جب کوئی اپنی فائنڈنگ دیتی ہے تو اس فائنڈنگ کو وزن دینا چاہیے، ویٹ دینا چاہیے، اور کمپیٹنٹ اتھارٹی پر یہ لازم ہے کہ وہ انکوائری کمیٹی کے فائنڈنگز کو پوری طرح سے اسٹڈی کرے۔ اسٹڈی کرنے کے بعد اس پر لا جو آیا ہے یا جو مائنڈ اپلائی کیا گیا ہے اس کو بھی دیکھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی انکوائری کمیٹی کی فائنڈنگ سے اختلاف کر سکتی ہے، لیکن اگر اختلاف ہونا ہے تو اتھارٹی کو ریزنز دینا پڑیں گی، اور بدنیتی پر یا کسی اور وجہ سے اس فائنڈنگ کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا اور اس پر مزید کوئی ایڈورس آرڈر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر انکوائری کمیٹی میں کوئی اختلاف ہے یا ممبران یا چیئرمین آپس میں کسی پوائنٹ پر ایگری نہیں کرتے تو ایسی صورت میں ڈیلنکوئنٹ آفیسر کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ انکوائری کمیٹی نے مائنرز پنشمنٹ جو ہے ایوارڈ کی، اور افسر مجاز جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس نے اس کو برطرف کر دیا، اس فائنڈنگ کو سیٹ اسائیڈ کر دیا، اور اس طریقے سے جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا تو ڈیلنکوئنٹ آفیسر کو ملازمت پر بحال کر دیا گیا اور تمام تنخواہیں بھی اس کو دی گئیں۔ اس سلسلے میں ایک نظیر ہے 2004 PLC CS 725۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی سزا کے دینے کے معاملے میں کوانٹم آف پنشمنٹ جو ہے اس پر اختلاف کر سکتی ہے۔ انکوائری افسر یا انکوائری کمیٹی جو کوئی سزا دے دیتی ہے تو پنشمنٹ جو ہے زیادہ ہے یا کم ہے، تو اس کے بارے میں ایک ججمنٹ ہے 2009 SCMR پیج 1625۔ اس کے تحت انہوں نے کہا کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی اگر اختلاف کرتی ہے تو ریزنز دے کر دوبارہ اپنی فائنڈنگز بھی دے سکتی ہے۔ انکوائری افسر پر الزام کہ اس نے شہادت غور سے نہیں دیکھی، انکوائری افسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رول میں ایسا پرووائڈ نہیں کہ اگر مائنڈ اپلائی نہیں کیا انکوائری کمیٹی نے یا انکوائری افسر نے تو اس کو کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں 2002 PLC CS 1521۔ اسی طرح ایک کیس عدالت میں آیا کہ ایک افسر سے ریزگنیشن جو ہے وہ دباؤ میں حاصل کر لیا، اس نے ریزگنیشن اپنی فری کنسنٹ سے نہیں دیا۔ ایسا آرڈر درست نہیں ہے، کیونکہ الزام یہ ہے کہ یہ انڈر ڈیورس یا کوئرژن ہے، لہذا استعفیٰ دینا دباؤ میں اگر دیا گیا ہے تو اس کے وہ صورتحال کنٹرول میں نہیں تھی، سرکمسٹانسز ایسے مناسب نہیں تھے، تو یہ وائڈ ہوگی۔ جب سیریس ایلیگیشن ہے تو ریگولر انکوائری کا ہونا بہت ضروری ہے، اور والنٹیرلی استعفیٰ دینے کے آثار وہاں نہیں ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں استعفیٰ منسوخ کر دیا گیا اور اس کو بحال کر دیا گیا۔ 2012 ٹریبیونل کیسز سروس پیج 154۔ انکوائری کمیٹی کو ہمیشہ جب کوئی رٹ دائر ہوتی ہے یا کسی ٹریبیونل میں کوئی اپیل دائر ہوتی ہے تو انکوائری کمیٹی کو ہر صورت میں فریق مقدمہ بنانا چاہیے۔ امپلائیز بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن، ان کے خلاف ایک چارج تھا بڑا سیریس نیچر کا کہ انہوں نے فورجری کی ہے اور ٹیمپرنگ کی ہے، اور اس پر انکوائری کمیٹی بیٹھی اور ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ واقعی ایسا ہوا ہے،
تو ایسی صورت میں ایک ججمنٹ ہے 2012 PLC CS 1542. ہم اپنی اس نشست میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انکوائری کمیٹی ہو یا انکوائری آفیسر ہو، جب بھی اپنی متفقہ رائے سے کوئی فیصلہ لیتے ہیں، کوئی ریکمنڈیشن دیتے ہیں، تو کمپیٹنٹ اتھارٹی پر غور کرنا لازم ہے، اور اگر وہ اس سے اختلاف کرتا ہے اور ڈینوو انکوائری کا حکم دینا ہوتا ہے تو اسے ویلڈ ریزنز دینے پڑیں گے، اور تب جا کر وہ معاملہ جو ہے پھر دوبارہ ڈینوو میں جائے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ انکوائری کمیٹی کو کسی مقدمے میں جب کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں تو فریق مقدمہ بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی مقدمات میں انکوائری کمیٹی کو فریق نہیں بنایا تو ہائی کورٹ اور آنریبل سپریم کورٹ نے اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا، اور اس طرح ان گراؤنڈ پر ان کا مقدمہ خارج ہو گیا۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔